بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 9 قال الملأ اور سورہ الاعراف ابھی ہماری کنٹینیو ہے۔ اب ہم اپنے پارے کا سیکنڈ پارٹ یعنی کہ تیسرا ثلث جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی رکوع نمبر 21 آیت نمبر 163 سے ہم آغاز کرنے لگے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاسْأَلْهُمْ اور پوچھئے ان سے عن القریتی اس بستی کے بارے میں التی وہ جو کانت تھی وہ حاضرۃ کنارے پر البحری سمندر کے اذ جب یعدون وہ زیادتی کرتے تھے فی السبتی سبت یعنی ہفتے کے دن اذ جب تأتیہم آتی تھیں ان کے پاس حیتانہم ان کی مچھلیاں یوم سبتہم ان کے ہفتے کے دن شرعن ظاہر ہو کر یوما اور جس دن لا یسبتون وہ سبت یعنی ہفتے کا دن نہ مناتے لا تأتیہم نہ وہ آتی تھی ان کے پاس، یعنی یہ تو ایک آزمائش تھی اللہ کی طرف سے ان کو۔ کذالک اسی طرح نبلوہم ہم آزماتے ہیں انہیں بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یفسقون وہ نافرمانی کرتے، وَإِذْ اور جب قالت کہا امتن ایک جماعت نے منہم ان میں سے لما کیوں تعظون تم نصیحت کرتے ہو قومن ایسی قوم کو اللہ تعالی مہلکوہم ہلاک کرنے والا ہے جنہیں او یا معذبوہم عذاب دینے والا ہے جنہیں عذابن عذاب شدیدن شدید قولو انہوں نے کہا معذرتن معذرت کرنے کے لیے الی ربکم تمہارے رب کی طرف ولعلہم اور شاید کہ وہ یتقون وہ ڈر جائیں فلما پھر جب نسو وہ بھول گئے ما جو ذکروا وہ نصیحت کیے گئے تھے بھی جس کی انجینا نجات دی ہم نے الذین انہیں جو ینہونا وہ روکتے تھے عن السوء برائی سے واخذنا اور پکڑ لیا ہم نے الذین ان کو جنہوں نے ظلموا ظلم کیا بعذاب عذاب کے ساتھ بئیسن سخت کے بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یفسقون وہ نافرمانی کرتے فلما پھر جب اتو انہوں نے سرکشی کی عن اس سے ما جو نہو وہ روکے گئے تھے عنہ جس سے قلنا کہا ہم نے لہم انہیں کونو تم ہو جاؤ قردتن بندر خاسئین ذلیل وَإِذْ اور جب تأذن خبر دی ربکا آپ کے رب نے لیبعثن البتہ وہ ضرور بھیجے گا علیہم ان پر الی یوم القیامتی قیامت کے دن من اسے جو یسومہم چکھائے گا انہیں سوء العذابی برا عذاب ان بے شک رب کا آپ کا رب لسریع البتہ جلد دینے والا ہے العقابی سزا وانہ اور بے شک وہ ہے لغفور البتہ بہت بخشنے والا رحیم نہایت رحم فرمانے والا بے شک وقطعناہم اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے انہیں فی الارض زمین میں اممن گروہ گروہ بنا کر منہم ان میں سے الصالحون نیک ہیں ومنہم اور ان میں سے کچھ دون ذالک اس کے علاوہ ہیں وبلوناہم اور آزمایا ہم نے انہیں بالحسناتی اچھائیوں کے ساتھ والسیئاتی اور برائیوں کے ساتھ لعلہم شاید کہ وہ یرجعون وہ رجوع کریں فخلف تو پیچھے آئے من بعدہم ان کے بعد خلف ناخلف ورثو جو وارث ہوئے الکتابہ کتاب کے یأخذون وہ لے لیتے ہیں عرض مال و متاع ھذا اس الادنی حقیر دنیا کا ویقولون اور وہ کہتے ہیں سیغفر ضرور بخش دیا جائے گا لنا ہمیں وان اور اگر یاتیہم آتا ہے ان کے پاس عرض مال و متاع مثلہ ان کی مانند یا اسی کی مانند یأخذوہ وہ لے لیتے ہیں اسے علم کیا نہیں یؤخذ لیا گیا علیہم ان سے میثاق پختہ عہد الکتابی کتاب میں ان کہ لا یقولو نہ وہ کہیں علی اللہ اللہ تعالی پر الا سوائے الحق حق کے ودرسو اور انہوں نے پڑھ لیا تھا ما جو فیہ اس میں ہے والدار الآخرۃ اور آخرت کا گھر خیر بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے جو یتقون وہ ڈرتے ہیں افلا بھلا کیا نہیں تعقلون تم عقل رکھتے
والذین اور وہ جو یمسکون مضبوطی سے پکڑتے ہیں بالکتابی کتاب کو واقاموا اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو انا بے شک ہم لا نضیع نہیں ہم ضائع کرتے اجر المصلحین اصلاح کرنے والوں کا، یعنی جو کسی کی اصلاح کے لیے اپنا وقت لگاتا ہے. تھوڑا سا ٹائم آپ کال کر لیجئے کسی کو، آپ دیکھتے ہیں کوئی اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں بسر کر رہا، تو تھوڑی سی اس کی اصلاح کے لیے آپ ایک کال ضائع کر دیں گے، تھوڑا سا وقت ضائع کر دیں گے، تو یہ ضائع کرنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گارنٹی دے دی ہے آیت میں، دیکھ لیجئے کہ ہم ضائع نہیں کرتے ہیں اصلاح کرنے والوں کے اجر. وَإِذْ اور جب نَتَقْنَا اٹھایا ہم نے الجبل پہاڑ کو فوقہم اوپر ان کے کأنہو گویا کہ وہ ذلت ایک سائبان تھا وظنوا اور انہوں نے سمجھ لیا انہو کہ بے شک وہ واقع گرنے والا ہے بہم ان پر خذو تم پکڑو ما جو آتیناکم دیا ہم نے تمہیں بقوت قوت کے ساتھ یعنی مضبوطی کے ساتھ وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو ما جو فیہ اس میں ہے لعلکم تاکہ تم تتقون تم متقی بن جاؤ. وَإِذْ اور جب اخذ لیا ربک آپ کے رب نے من بنی آدم سے من ظہورہم ان کی پشتوں سے ذریتہم ان کی اولاد کو واشہدہم اور گواہ بنا دیا ان کو علی انفسہم ان کے نفسوں پر الستو فرمایا کیا نہیں ہوں میں بربکم تمہارا رب. یہ جہان الست کا واقعہ ہے. قولوا انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں شہدنا گواہی دی ہم نے ان تاکہ نہ تقولوا تم کہو یوم القیامتی قیامت کے دن انا بے شک ہم کننا تھے ہم عن ھذا اس سے غافلین غافل او یا تقولوا تم کہو انما بے شک اشرکا شرک کیا تھا آباؤنا ہمارے آبا و اجداد نے من قبل اس سے پہلے وکننا اور تھے ہم ذریتاً اولاد من بعدہم ان کے بعد والوں کی افتہلکنا کیا پس تو ہلاک کرتا ہے ہمیں بما بوجہ اس کے جو فعل کیا المبتلون غلط کاروں نے باطلوں نے وکذالک اور اسی طرح نفصل ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں الآیاتی آیات ولعلہم اور تاکہ وہ یرجعون وہ رجوع کر لیں وہ لوٹ آئیں یعنی کفر سے نکل کر ہدایت کی طرف آ جائیں. وَاتْلُو اور پڑھیے علیہم ان پر نبأ خبر الذی اس شخص کی جو آتیناہ دی ہم نے اس کو آیاتنا اپنی آیات فانسلخ پس وہ نکل گیا منہا ان سے فاتبعہ پھر پیچھے لگ گیا اس کے الشیطان شیطان فکانا تو وہ ہو گیا من الغاوین گمراہوں میں سے. ولو اور اگر شئنا ہم چاہتے لرفعناہ البتہ بلند کرتے ہم اسے بہا ان کے ساتھ ولکنہ اور لیکن وہ اخلد وہ جھک گیا الی الارض زمین کی طرف واتبع اور اس نے پیروی کی ہواہ اپنی خواہش کی فمثلہ تو مثال اس کی کمثلی مانند مثال الکلبی کتے کی ہے ان اگر تحمل تو حملہ کرے علیہ اس پر یلحس وہ زبان لٹکاتا ہے او یا تترکو تو چھوڑ دے اسے یلحس وہ زبان لٹکاتا ہے. ذالک یہ مثال ہے القومی اس قوم کی الذین جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو. استغفر اللہ العظیم. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بے عمل عالم کے لیے بھی حکم فرما رہے ہیں کہ یہ جو آیتیں پڑھتے بھی ہیں اور انکار بھی کرتے ہیں ان کے کتے کی مثال ہے. فقصص پس بیان کیجئے القصص واقعات کس سے لعلہم تاکہ وہ یتفکرون وہ غور و فکر کریں. ساء کتنی بری ہے مثلا مثال القوم ان لوگوں کی الذین جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو وانفسہم اور اپنے ہی نفسوں پر کانوا تھے وہ یظلمون وہ ظلم کرتے. من جسے یہدی ہدایت بخشے اللہ تعالی فہوا پس وہی المہتدی ہدایت پانے والا ہے. ومن اور جسے یضلل وہ بھٹکا دے
فاولئک بس یہی لوگ ہیں ہم وہ الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں ولقد اور البتہ تحقیق ذرأنا پیدا کیے ہم نے لجہنم جہنم کے لیے کثیرن بہت سے من الجنی جنوں میں سے والانسی اور انسانوں میں سے لہم ان کے قلوب دل ہیں لا یفقہون نہیں وہ سمجھتے بہا ان کے ساتھ ولہم اور ان کی اعین آنکھیں ہیں لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے بہا ان آنکھوں کے ساتھ یعنی اللہ کے حق کو نہیں پہچانتے وَلَهُمْ اور ان کے آذان کان ہیں لا یسمعون نہیں وہ سنتے بہا ان کے ساتھ اولئک یہی لوگ کل انعامی مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ ہم وہ اضلوا اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں اولئک یہی لوگ ہیں ہم وہ الغافلون جو غافل ہیں وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے الاسماء نام الحسنی اچھے فدعوہ بس پکارا اسے بہا ان ناموں کے ساتھ وذرو اور چھوڑ دو الذین انہیں جو یلحدون کجروی کرتے ہیں فی اسمائہ اس کے ناموں میں سیجزون عنقریب وہ بدلہ دیے جائیں گے ما اس کا جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان نام و صفات کے ساتھ پکار کر دعا کیا کرتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ تم ان ناموں کے ساتھ یعنی اللہ کے جتنے خوبصورت نام ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو لیکن ان لوگوں کو چھوڑ دو جیسے کہ آج کل پیروں فقیروں کے نام بنائے جاتے ہیں اور اسی طرح سے اولیاء اللہ کے نام بنائے جاتے ہیں 99 نام 101 نام استغفر اللہ العظیم تو یہ سب مشرکانہ عمل ہیں یہ خود ہی اپنی جزا پالیں گے ان کا ساتھ نہیں دینا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور ایسوں کے لیے بھی جو اس قسم کے شرک میں مبتلا ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے وباللہ توفیقی آمین یا ربنا آمین وَمِمَّنْ اور ان میں سے جنہیں خلقنا پیدا کیا ہم نے امتن ایک گروہ ہے یہدونا وہ رہنمائی کرتے ہیں بالحق حق کے ساتھ وبہی اور ساتھ اسی کی یعدلونا وہ عدل کرتے ہیں والذین اور وہ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو سنستدرجہم ضرور ہم آہستہ آہستہ پکڑیں گے انہیں من حیث جہاں سے لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے واملی اور میں مہلت دے رہا ہوں لہم انہیں ان بے شک قیدی میری تدبیر متین بہت مضبوط ہے اولم بھلا کیا نہیں یتفکروا انہوں نے غور و فکر کیا ما نہیں ہے بصاحبہم ان کے ساتھی کو من جنت کوئی جنون ان نہیں ہوا وہ الا مگر نذیر ڈرانے والا ہے مبین کھلم کھلا اولم بھلا کیا نہیں ینظروا انہوں نے دیکھا فی ملکوتی بادشاہت میں السماواتی آسمانوں والارضی اور زمین کی وما اور جو بھی خلقہ پیدا کی اللہ تعالی نے من شیئن کوئی چیز وان اور یہ کہ عسا امید ہے ان کہ یکونہ ہو قد تحقیق اقترب قریب آ چکی اجلہم مدت ان کی فبئی تو کس کے ساتھ حدیثن بات کے بعدہ اس کے بعد یؤمنون وہ ایمان لائیں گے من جسے یدلل بھٹکا دیتا ہے اللہ تعالی فلا پس نہیں ہادیہ کوئی ہدایت دینے والا لہو اسے ویذرہم اور وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون وہ سرگرداں پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے پیچھے جن لوگوں کی مثالیں دی گئی ہیں یہ ان کے بارے میں حکم ہے کہ جو حق کو دیکھتے ہوئے بھی اندھے بہرے گونگے بن کے زندگی بسر کرتے ہیں پھر ان کو اللہ تعالیٰ ان کی سرکشیوں میں ڈھیل دے دیتا ہے اور پھر بتا رہا ہے ساتھ ہی کہ ان قیدی متین میری تدبیر بہت سخت ہے ایک دم ہی پھر پکڑ کرے گا آگے فرماتے ہیں یسألونک وہ پوچھتے ہیں آپ سے سوال کرتے ہیں آپ سے عن الساعۃ اس گھڑی یعنی قیامت کے بارے میں ایانا کب ہے مرساہا اس کا ٹھہرنا قل آپ کہہ دیجئے انما بے شک علمہا اس کا علم عند پاس ہے ربی میرے رب کے
لا یجلیہا نہیں ظاہر کرے گا اسے، لوقتہا اس کے وقت پر، الا مگر ہوا وہی، ثقلت بھاری ہوگی، فی السماواتی آسمانوں میں، والارضی اور زمین میں، لا تأتیکم نہیں وہ آئے گی تمہارے پاس، الا مگر بغتتاً اچانک، یسألونکا وہ پوچھتے ہیں آپ سے، کأنکا گویا کہ آپ حفیٌ پورے باخبر ہیں، انہا اس سے، قل آپ کہہ دیجئے، انما بے شک، علمہا علم اس کا، عندہ پاس ہے، اللہ تعالی کے، ولیکن اور لیکن، اکثر الناسی اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں وہ جانتے، یعنی یہ سب کو پتہ ہے کہ قیامت کا آنا اللہ کے علم میں ہے اور کسی کو نہیں پتہ، لیکن وہ نہیں جانتے، غافل بن کے آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، لا املک نہیں ہوں میں مالک، لنفسی اپنے نفس کے لیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، تو کیا پھر کوئی ہماری سفارش کر سکتا ہے اللہ کے اذن کے بغیر؟ کیا ہم کسی کے وسیلوں سے مانگ سکتے ہیں؟ کوئی پیر فقیر جو ہیں، اولیاء اللہ جو ہیں، کیا کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرما رہے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے، یعنی دوسروں کے عمل سے آپ دستبردار ہو جائیے، تو اس کے بعد کسی اور کو اختیار ہے کوئی ہماری سفارش کرے گا؟ استغفر اللہ العظیم، یہ اندھی پٹی ہے جو کہ ہماری آنکھوں پہ، اس معاشرے پہ باندھ دی گئی ہے۔ آگے فرماتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے، لا املکو نہیں ہوں میں مالک، لنفسی اپنے نفس کے لیے، نفعن کسی نفع کا، ولا اور نہ، ضررن کسی نقصان کا، الا مگر ما جو، شاء چاہے، اللہ تعالی، ولو اور اگر، کنتو میں ہوتا، اعلم خوب جانتا، الغیبہ غیب کو، لستکثرتو البتہ کثرت سے لے لیتا میں، من الخیری بھلائی میں سے، وما اور نہ، مسنی پہنچتی مجھے، السوء کوئی تکلیف، ان نہیں ہوں، انا میں، الا مگر، نذیر ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، وبشیر اور خوشخبری دینے والا، لقوم ان لوگوں کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ہوا وہی ہے، الذی جس نے، خلقکم پیدا کیا تمہیں، من نفس جان سے، واحدۃ ایک ہی، وجعل اور اس نے بنایا، منہا اس سے، زوجہا اس کا جوڑا، لیسکنا تاکہ وہ سکون حاصل کرے، الیہا اس کے طرف، فلما پھر جب، تغشاہا اس نے ڈھانپ لیا اسے، حملت اس نے اٹھایا، حملن بوجھ، خفیفن ہلکا، فمرت بس وہ چلتی رہی، بھی اس کے ساتھ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، جو آپ جانتے ہیں جنت میں جو ہوا واقعہ، اور پھر اس کے بعد زمین پر آئے، زمین پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو کس طرح پھیلایا، اس کا سارا پروسیس جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ فلما پھر جب، اثقلت وہ بوجھل ہو گئی، دعو دونوں نے دعا کی، اللہ تعالی سے، ربہما جو رب ہے ان دونوں کا، لئن البتہ اگر، آتیتنا دے دیا تو نے ہمیں، صالحا صحیح سلامت بچہ، لنکونن البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے، فلما تو جب، آتاہما اس نے دیا ان کو، صالحا صحیح سلامت، جعلا ان دونوں نے بنا لیا، لہو اس کے لیے، شرکاء شریک، فیما اس میں جو، آتاہما اس نے دیا انہیں، فتعالی پس بلندر ہے، اللہ تعالی، اما اس سے جو، یشرکونا وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یشرکونا کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ما ان کو جو، لا یخلقو نہیں وہ پیدا کر سکتے، شیئن کچھ بھی، وہم اور وہ، یخلقونا وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ آج بھی اسی طرح یہی حال ہے، لوگ تعویذ دھاگے کروا کے بابوں کے پاس جاتی ہیں، پیروں کے پاس جاتی ہیں عورتیں، اور منتیں مانگتی ہیں، زیارتوں پر جاتی ہیں اولادوں کے لیے، حالانکہ بتا دیا گیا واضح الفاظ میں کہ دینے والی کون ہے، اللہ کی ذات ہے۔ ان کو بھی جن کے پاس یہ جاتی ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ کتنا واضح ان آیات میں بیان کر دیا گیا ہے۔ ان آیات کو اپنے پاس کوٹ کیجئے، آپ کی فیملی میں اگر کوئی اس طرح درباروں پر جاتا ہے، منتیں مانگتا ہے، تعویذ دھاگے کرواتا ہے، تو ان کے لیے واضح آیات مبارکہ یہاں پہ آپ کے پاس موجود ہیں، ان کی اصلاح کیجئے، اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو ان کے اجر دے گا۔ یہ تھوڑا سا وقت جو آپ تبلیغ میں لگائیں گے دوسروں کے لیے، ان کو شرک سے باہر نکالنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے گا انشاءاللہ
تعالیٰ ولا اور نہیں یستطیعون وہ استطاعت رکھتے لہم ان کے لیے نصرن کسی مدد کی ولا اور نہ انفسہم اپنے نفسوں کی ینصرون وہ مدد کر سکتے ہیں وَإِنْ اور اگر تدعوہم تم بلاؤ انہیں الی الہدی ہدایت کی طرف لا یتبعوکم نہیں وہ پیروی کریں گے تمہاری سواء یکساں ہے برابر ہے علیکم تم پر ادعوتموہم خواہ بلاؤ تم انہیں یا انتم تم صامتون خاموش رہو ان بے شک الذین وہ جنہیں تدعون تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا عباد بندے ہیں امثالکم تمہاری ہی طرح کے فدعوہم بس پکارو انہیں فلیستجیبوا تو چاہیے کہ وہ جواب دیں لکم تمہیں ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے یہ چیلنج کیا جا رہا ہے اور یہ جو مشرکین ہیں وہ ان آیات کو کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اجازت دی ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی اپنے پیروں کو اپنے اولیاء اللہ کو اور جن کی تم بیعت کر چکے ان کو مدد کے لیے پکار سکتے ہو استغفر اللہ العظیم یعنی قرآن کے مفہوم کو ہی بالکل اپوزٹ کر کے بیان کرتے ہیں حالانکہ یہاں پہ چیلنج کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے الہم کیا ان کے ارجل پاؤں ہیں یمشونا کہ وہ چلتے ہیں بہا ان کے ساتھ یا لہم ان کے ایدین ہاتھ ہیں یبطشونا کہ وہ پکڑتے ہوں بہا ان کے ساتھ یا لہم ان کی اعین آنکھیں ہیں یبصرونا کہ وہ دیکھتے ہوں بہا ان کے ساتھ یا لہم ان کے آذان کان ہیں یسمعون کہ وہ سنتے ہوں بہا ان کے ساتھ یہ تمام بتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن بتوں کی پوجا کرتے تھے لوگ اور کرتے ہیں بھی قل آپ کہہ دیجئے ادعو تم پکارو شرکاءکم اپنے شریکوں کو ثم پھر کی دونی چال چلو میرے خلاف فلا پھر نہ تنظرون تم مہلت دو مجھے ان بے شک ولی میرا دوست اللہ تعالی ہے الذی جس نے نزلہ نازل کی ہے الکتاب کتاب وہوا اور وہی یتولا دوست رکھتا ہے الصالحین صالحین کو والذین اور وہ جنہیں تدعون تم پکارتے ہو من دونہ اس کے سوا لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے نصرکم تمہاری مدد کی ولا اور نہ انفسہم اپنے نفسوں کی اپنی جانوں کی ینصرون وہ مدد کر سکتے ہیں وَإِن اور اگر تدعوہم تم پکارو انہیں الی الہدی ہدایت کی طرف لا یسمعوا نہیں وہ سنیں گے وتراہم اور آپ دیکھیں گے انہیں ینظرون کہ وہ دیکھ رہے ہیں الیکا آپ کی طرف وہم حالانکہ وہ لا یبصرون نہیں وہ دیکھ رہے خذ اختیار کیجئے العفو درگزر کو وامر اور حکم دیجئے بالعرف نیکی کا واعرض اور اعراض کیجئے عن الجاہلین جاہلوں سے کتنا خوبصورت انداز تبلیغ کا سمجھایا جا رہا ہے ایک طرف یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف ڈیوٹی سونپ رہے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ انداز بیان دیکھیے کتنے خوبصورت انداز میں تبلیغ کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ آپ نصیحت کر دیجئے پھر آگے سے بحث نہیں کرنی ہے بلکہ درگزر سے کام لے لیجئے کوئی بدتمیزی کرے گا کوئی آگے سے آپ کو چیلنج کرے گا کوئی بحث کرے گا آپ نے درگزر کرنا ہے لیکن اپنا اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے کہ تنگ آ کے یا غصے میں آپ پیچھے ہٹ جائیں وامر حکم دیتے جانا ہے نیکی کا ساتھ ساتھ لیکن آپ کے لیے حکم کیا ہے کہ جو جاہل ہوں جو کفر کی حد تک آ جائیں ان سے پھر کیا ہے اعراض کر لیجئے کنارہ کر لیجئے وَإِمَّا اور اگر ینزغنک وسوسہ آئے آپ کو من الشیطانی شیطان کی طرف سے نزغن کوئی وسوسہ فاستعذ بس پناہ طلب کیجئے باللہ اللہ تعالیٰ کی یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے ایسے ماحول میں ایسی جگہ پہ اور ایسے اوقات میں جب آپ کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہوں تو تعوذ پڑھ لینا چاہیے انہو بے شک وہ سمیع خوب سننے والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے ان بے شک الذین وہ جنہوں نے اتقوا تقوی کیا اذا جب مسہم چھو جاتا ہے انہیں طائف کوئی خیال
من الشیطانی شیطان کی طرف سے تذکروا تو وہ چونک پڑتے ہیں فَإِذَا پھر یکا ہم وہ مبصرون دیکھنے لگتے ہیں وَإِخْوَانُهُمْ اور بھائی ان شیطانوں کے یمدونہم وہ کھینچتے ہیں انہیں فی الغی گمراہی میں ثم پھر لا یقصرون نہیں وہ کمی کرتے وَإِذَا اور جب لم نہیں تأتihim آپ لاتے ان کے پاس بآیتن کوئی نشانی قولو وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہ اجتبیتہا چن لایا تو اسے قل آپ کہہ دیجئے انما بے شک اتبع میں پیروی کرتا ہوں ما اس کی جو یوحا وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف من ربی میرے رب کی طرف سے ھذا یہ بصائر بصیرت کی باتیں ہیں من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وہدن اور ہدایت ہے ورحمت اور رحمت ہے لقوم ان لوگوں کے لیے یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں وَإِذَا اور جب قُرِئَ پڑھا جائے القرآن قرآن فَاسْتَمِعُوا پس غور سے سنو جب آپ کے سامنے قرآن مجید تلاوت کی جائے یا قرآن کے احکام بیان کیے جائیں تو اس کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ غور سے سنو یعنی لاپرواہی کے غافل دل کے ساتھ نہیں سننا ہے بلکہ غور سے سنو لہو اسے وانصتوا اور خاموش رہو لعلکم تاکہ تم ترحمون تم رحم کیے جاؤ جب آپ قرآن کو غور سے سنیں گے پھر وہ آپ کے دل میں اترے گا پھر آپ میں عمل آئے گا اور ظاہری بات ہے جب آپ کے اندر عمل آئے گا پھر آپ گناہوں کی زندگی کو چھوڑیں گے تقوی اختیار کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم فرمائیں گے اللہ ہم سب پہ اپنا رحمت فرما دے اور ہمیں تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا ربنا آمین وذکر اور آپ ذکر کیجئے رب کا اپنے رب کا فی نفسی کا اپنے دل میں تضرعا عاجزی کے ساتھ دعا کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے وخیفتاً اور خوف سے ودون الجہری اور بغیر بلند من القولی آواز کے بالغدوی صبح کے وقت والآصالی اور شام کے وقت یعنی صبح و شام کے اذکار کثرت سے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یعنی صبح و شام ذکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا دونوں پہلوؤں میں اور ساتھ میں طریقہ کار بتایا گیا وَلَا تَكُنْ اور نہ ہوں آپ من الغافلین غافلوں میں سے ان بے شک الذین وہ لوگ جو عند ربک آپ کے رب کے پاس ہیں لا یستکبرون نہیں وہ تکبر کرتے الذین وہ فرشتے جو یہاں پہ فرشتوں کا حکم آ رہا ہے الذین سے مراد وہ فرشتے ہیں جو عند ربک آپ کے رب کے پاس ہیں لا یستکبرون نہیں وہ تکبر کرتے عن عبادتہ اس کی عبادت سے ویسبحونہ اور وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی وَلَهُ اور اسی کو یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں سمعنا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اللہ ہم نے بھی سن لی تیری بات اور ہم نے اطاعت کی اللہ تو بخش دے اور ہم سب پہ رحم فرما تو یہاں پہ آیت سجدہ ہے اور سجدہ اگر آپ یہاں پر موجود ہیں بحالت وضو ہیں آپ جہاں پر ہوں اسی وقت سجدہ ادا کیجئے نہیں تو بعد میں ادا کر سکتے ہیں آیت سجدہ کی دعا ہے وہاں وہ بھی آپ پڑھ لیں یہاں پر اور سجدہ اگر آپ نے اسی وقت ادا کر دیا تو ایک بار جھکنا ہے اگر بعد میں ادا کرتے ہیں تو 2 بار جھک جائیے اور اگر آپ ایک آیت کو 10 بار 100 بار اسی ٹائم پہ پڑھتے ہیں تو آپ کے پر ایک ہی سجدہ آیت ہوگا آپ نے اتنی بار سجدے ادا نہیں کرنے ہیں ہاں ابھی قرآن مجید چھوڑ دیا اور یہی آیت کچھ ٹائم کے بعد پھر دوبارہ پڑھتے ہیں پھر اس اوقات میں آپ کے اوپر دوسرا سجدہ عائد ہو جائے گا الحمدللہ رب العالمین یہاں پر ہمارا پارہ ثلث تکمیل ہوتا ہے اور ہم آغاز کرنے لگے ہیں اسی پارٹ میں اپنے اسی سیشن میں انشاءاللہ تعالی سورہ انفال کا جو کہ مدنی صورت ہے اس کے 10 رکوع ہیں اور 75 آیات ہیں اب اس بارے میں ہمارے 4 رکوع آ رہے ہیں سورہ انفال کے تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورہ انفال کا سب سے پہلے ہم کریں گے مختصر خلاصہ آپ کے سامنے تھوڑا سا بیان کروں گی جو اس بارے میں جتنا آ رہا ہے تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانفال سورہ انفال میں جنگ بدر کے حالات پر تبصرہ کیا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الأنفال لله والرسول
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ سورہ انفال۔ سورہ انفال میں جنگ بدر کے حالات پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 1 میں، جو کہ آیت نمبر 1 سے 10 تک ہے، بندے مومن کا باطنی کردار بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندے مومن کا باطنی کردار واضح فرما دیا۔ مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کر کے اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ ایسے کرداروں والے پکے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش، رزق کریم اور بلند درجوں کی بشارت ہے۔ اس کے بعد اسی رکوع سے غزوہ بدر پر تبصرہ شروع ہو جاتا ہے۔ بدر سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اطلاع دی کہ ایک طرف سے قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے جس کے ساتھ صرف 50 محافظ ہیں، دوسری طرف سے قریش کا کیل کانٹے سے لیس لشکر آ رہا ہے۔ اللہ تمہیں کسی ایک پر فتح دے گا، بتاؤ تم کس کی طرف جانا چاہتے ہو؟ عام مسلمان چاہتے تھے کہ تجارتی قافلے کی طرف جائیں کیونکہ اس سے مقابلہ آسان تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ مقابلہ لشکر کے ساتھ کیا جائے اور اسے شکست دے کر ثابت کیا جائے کہ ہمیں وسائل کی نہیں، اللہ کی مدد کی ہے۔ اس طرح سے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا بھی واضح ہو جائے گا۔ پھر آگے ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 2 جو کہ آیت نمبر 11 سے 19 تک ہے۔ اس میں میدان بدر میں اللہ کی مدد کا تذکرہ ہے۔ مسلمانوں کو میدان بدر میں عطا کی جانے والی نصرت کا ذکر ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے۔ اس مدد کی وجہ سے مسلمانوں نے قلت اسباب کے باوجود کفار کو ذلت آمیز شکست دی۔ اسی رکوع میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ کفار سے جنگ کی صورت میں ہرگز پیٹھ نہ دکھائیں۔ جس نے بغیر کسی جنگی تدبیر کے پیٹھ دکھائی تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آگے ہم پڑھیں گے پھر رکوع نمبر 3 جو کہ آیت نمبر 20 سے 28 تک ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو۔ تیسرے رکوع میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، یعنی ان کے ہر حکم پر عمل کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے دلوں پر مہر کر دے اور اس کے بعد تم ہر قسم کی نیکی سے محروم ہو جاؤ۔ اس رکوع میں یہ نصیحت بھی کی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کی جائے۔ تمہاری جان اور مال اللہ کی امانت ہے، اس امانت کو اللہ کی مرضی کے مطابق لگاؤ۔ سورہ انفال رکوع نمبر 4 اس پارے کا آخری رکوع ہے جو کہ آیت نمبر 29 سے 37 تک ہوگا۔ اس میں اللہ متقیوں کو سرخرو کرتا ہے، اس کی وضاحت فرما دی گئی، بشارت دی گئی ہے مسلمانوں کو کہ اگر تم تقوی کی روش پر کاربند رہو گے تو اللہ تمہیں حق و باطل کے معرکے میں کامیابی عطا کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ مشرکین مکہ اس وقت حق کا راستہ روکنے کے لیے خوب مال خرچ کر رہے ہیں۔ یہ مال خرچ کرنا عنقریب ان کے لیے حسرت بن جائے گا، وہ دنیا میں ذلیل ہوں گے اور روز قیامت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا آج کا پارہ نمبر 9 قال الملأ کا مختصر خلاصہ جو کہ سورہ انفال پہلے 4 رکوع پر تکمیل ہوا۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں سورہ انفال لفظی ترجمہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الانفال، غنیمتوں کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، الانفال، غنیمتیں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، والرسول، اور رسول کے لیے ہیں، فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، وَأَصْلِحُوا، اور اصلاح کرو، ذات بینکم، آپس میں، وَأَطِیعُوا، اور اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین، ایمان لانے والے، انما، بے شک، المؤمنون، مومن تو، الذین، وہ ہیں جو، اذا، جب، ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا، وجلت، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، وَإِذَا، اور جب، تلیت، پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، علیہم، ان کے سامنے، آیاتہ، اس کی آیات، زادتہم، وہ زیادہ کر دیتی ہے انہیں،
ایمانن ایمان میں، وعلی ربہم اور اپنے رب پر ہی، یتوکلون وہ توکل کرتے ہیں۔ تو ذرا اپنے گریبان میں جھانکیے، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہمارے اوپر یہ رقت طاری ہوتی ہے؟ کیا جب ہمارے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو ہمارے دل ڈر جاتے ہیں؟ کیا ہمارے آنسو بہہ پڑتے ہیں؟ کیا ہمارے ایمان میں، توکل میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے؟ تو پھر ہم کامل مومن ہیں۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر رزلٹ بھی برعکس ہی ہوگا۔ پھر ساتھ کچھ اور صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ الذین وہ جو، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما اور اس میں سے جو، رزقناہم رزق دیا ہم نے انہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی صرف کھانے پینے کا رزق نہیں بلکہ علم، صحت، مال، جان، گھر، اولاد، ہر ایک چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ، المؤمنون جو مومن ہیں، حقاً سچے، لہم ان کے لیے، درجات ساتھ ہی رزلٹ بھی بتا دیا گیا، ان کے لیے درجات ہیں، درجے ہیں، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ اور بخشش ہے، ورزق اور رزق ہے، کریم عزت والا، کما جیسا کہ اخرجکا نکالا آپ کو، ربکا آپ کے رب نے، من بیتکا آپ کے گھر سے، بالحق حق کے ساتھ، وان اور بے شک، فریقاً ایک گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے، لکارہون البتہ ناپسند کرنے والا تھا، یجادلونکا وہ جھگڑتے تھے آپ سے، فی الحق حق کے بارے میں، بعد ما اس کے جو، تبینہ وہ واضح ہو گیا تھا، کأنما گویا کہ، یساقون وہ ہانکے جا رہے تھے، الی الموت موت کی طرف، وہم اور وہ، ینظرون وہ دیکھ رہے تھے، وَإِذْ اور جب، یعدکم وعدہ کر رہا تھا تم سے، اللہ تعالی، احدا ایک کا، الطائفتین دو گروہوں میں سے، انہا بے شک وہ، لکم تمہارے لیے ہے، وتودون اور تم چاہتے تھے، ان بے شک، غیر بغیر، ذات الشوکتی ہتھیار والا، تکونو ہو جائے، لکم تمہارے لیے، ویرید اور چاہتا تھا، اللہ تعالی، ان کہ، یحق وہ ثابت کر دے، الحق حق کو، بکلماتہ اپنے کلمات سے، ویقطع اور وہ کاٹ ڈالے، دابرہ جڑ، الکافرین کافروں کی، لیحق تاکہ وہ ثابت کر دے، الحق حق کو، ویبطل اور وہ باطل کر دے، الباطل باطل کو، ولو اور اگرچہ، کریہ ناپسند کریں، المجرمون مجرم لوگ، اذ جب، تستغیثون تم فریاد کر رہے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجابا تو اس نے دعا قبول کر لی، لکم تمہاری، انی کہ بے شک میں، ممدکم مدد دینے والا ہوں تمہیں، بِأَلْفٍ ساتھ 1000، من الملائکتی فرشتوں کے، مردفین ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، وما اور نہیں، جعلہ بنایا اسے، اللہ تعالی نے، الا مگر، بشرا خوشخبری، ولتطمئن اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، بھی اس کے ساتھ، قلوبکم تمہارے دل، وما اور نہیں، النصر مدد، الا مگر، من عند اللہ اللہ کے پاس ہے، ان بے شک، اللہ تعالی، عزیز بہت زبردست ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے، بے شک، جب، یغشیکم ڈھانپ رہی تھی تمہیں، النعاسا اونگ، امنتن امن والی، منہ اس کی طرف سے، وینزل اور وہ اتار رہا تھا، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماء پانی، لیطہرکم تاکہ وہ پاک کر دے تمہیں، بھی اس کے ساتھ، ویذھبا اور وہ لے جائے، عنکم تم سے، رجزا نجاست، الشیطانی شیطان کی، ولیربطا اور تاکہ وہ مضبوط کر دے، علی قلوبکم تمہارے دلوں کو، ویثبتا اور وہ جما دے، بھی اس کے ساتھ، الاقدام قدموں کو، اذ جب، یوحی وحی کر رہا تھا، ربک آپ کا رب، الی الملائکتی فرشتوں کی طرف، انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا بس ثابت رکھو، الذین انہیں جو، آمنوا ایمان لائے، سألقی عنقریب میں ڈال دوں گا، فی قلوبی دلوں میں، الذین ان کے جنہوں نے، کفروا کفر کیا، الرعب روب کو،
فَاضْرِبُوا بس مارو، فوقا اوپر، الاعناقی گردنوں کے، وَاضْرِبُوا اور مارو تم، منہم ان کے، کلا ہر بنان جوڑ پر، ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ انہوں نے، شاقو مخالفت کی، اللہ تعالی کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ومن اور جو کوئی، یشاقق مخالفت کرے گا وہ، اللہ تعالی کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فإن تو بے شک اللہ تعالی، شدید سخت ہے، العقاب سزا والا ہے، ذالکم یہ ہے سزا، فذوقوہ بس تم چکھو اسے، وَأَنَّ اور بے شک، للکافرین کافروں کے لیے، عذاب النار آگ کا عذاب ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہماری اس آگ سے حفاظت فرمانا، آمین یا ربنا آمین۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اذا جب، لقیتم ملاقات کرو تم، الذین ان سے جنہوں نے، کفروا کفر کیا، زحفاً میدان جنگ میں، فلا پس نہ، تولوہم تم پھیرو ان سے، الادبارا پشتوں کو، ومن اور جو کوئی، یولیہم پھیرے گا ان سے، یومئذ اس دن، دبرہ پشت اپنی، الا سوائے، متحرفاً پینترا بدلنے والے کا، لقتال جنگ کے لیے، او یا متحیزاً پناہ لینے والے کا، الی فئۃ طرف ایک گروہ کے، فقد تو تحقیق، باء وہ پلٹا، بغضب ساتھ غضب کے، من اللہ تعالی کی طرف سے، ومأواہ اور ٹھکانہ اس کا، جہنم جہنم ہے، وبئس اور کتنا برا، المصیر ٹھکانہ ہے، فلم تو نہیں، تقتلوہم تم نے قتل کیا انہیں، ولیکن اور لیکن، اللہ تعالی نے، قتلہم قتل کیا انہیں، وما اور نہیں، رمیتا پھینکا آپ نے، اذ جب، رمیتا پھینکا تھا آپ نے، ولیکن اور لیکن، اللہ تعالی نے، رما پھینکا تھا، ولیبلیا اور تاکہ وہ آزمائے، المؤمنین مومنوں کو، منہ اپنی طرف سے، بلاءً آزمائش، حسناً اچھی سے، ان بے شک اللہ تعالی، سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے، بے شک، ذالکم یہ ہے، وَأَنَّ اور بے شک، اللہ تعالی، موہن کمزور کرنے والا ہے، قیدی چال کو، الکافرین کافروں کی، ان اگر، تستفتحوا تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد تو تحقیق، جاءکم آ گیا تمہارے پاس، الفتح فیصلہ، وَإِنْ اور اگر، تنتہوا تم باز آ جاؤ، فہوا تو وہ، خیرٌ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، وَإِنْ اور اگر، تعودوا تم لوٹو گے، نعود ہم بھی لوٹیں گے، ولن اور ہرگز نہیں، تغنیہ کام آئے گا، عنکم تمہیں، فئتکم گروہ تمہارا، شیئاً کچھ بھی، ولو اور اگرچہ، کثرت وہ بکثرت ہوں، وَأَنَّ اور بے شک، اللہ تعالی، مع ساتھ ہے، المؤمنین ایمان لانے والوں کے، یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، اطیعوا تم اطاعت کرو، اللہ تعالی کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ولا اور نہ، تولو تم منہ پھیرو، عنہ اس سے، وانتم جبکہ تم، تسمعون تم سن رہے ہو، ولا اور نہ، تکونوا تم ہو جاؤ، کالذین ان کی طرح جنہوں نے، قولوا کہا، سمعنا ہم نے سنا، وہم حالانکہ وہ، لا یسمعون نہیں وہ سنتے، ان بے شک، شر بدترین، الدواب جاندار، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الصم وہ بہرے، البکم گونگے ہیں، الذین جو، لا یعقلون وہ عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی نہیں وہ عقل سے کام لیتے، وہ سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے، ولو اور اگر، علما جان لیتا، اللہ تعالی، فیہم ان میں، خیرن کوئی بھلائی، لاسمعہم البتہ وہ سنوا دیتا انہیں، ولو اور اگر، اسمعہم وہ سنوا دیتا انہیں، لتولوا یقیناً وہ منہ پھیر جاتے، وہم اور وہ ہیں ہی، معرضون اعراض کرنے والے، یا ایہا الذین آمنو اسپیشلی خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے،
تو آپ دیکھیے ضرور کوئی بات ایسی ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تاکید فرما رہے ہیں، حکم فرما رہے ہیں، کرنے کے عمل بتائے جا رہے ہیں، اس کے احکامات ہیں جو ہم نے اپنے اوپر نافذ کرنے ہیں کیونکہ ہم ایمان والے ہیں۔ تو یہ سب باتیں خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، لیکن ہم ہر عام و خاص کے ساتھ بھی ہیں۔ استجیبو، قبول کر لو حکم، للہ اللہ تعالیٰ کا، وللرسول اور رسول کا، اذا جب دعاکم پکارے تمہیں، لما اس کے لیے جو یحییکم زندگی بخشتا ہے تمہیں، وعلمو اور جان لو، ان بے شک اللہ تعالی، یحول وہ حائل ہوتا ہے، بین المرئی آدمی کے درمیان، وقلبہ اور اس کے دل کے درمیان، وانہ اور بے شک وہ، الیہ اسی کی طرف، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے، واتقوا اور تم ڈرو، فتنتن اس فتنے سے، لا تصیبن جو ہرگز نہ پہنچے گا، الذین انہیں جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاصتاً خاص کر، وعلموا اور جان لو، ان بے شک اللہ تعالی، شدید سخت ہے، العقاب سزا والا ہے، واذکروا اور تم یاد کرو، اذ جب، انتم تم، قلیل تھوڑے تھے، مستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے، ان کے، یتخطفکم اچک لیں گے تمہیں، الناس لوگ، فآواکم پھر اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں، وأیدکم اور اس نے تائید کی تمہاری، بنصرہ اپنی مدد سے، ورزقکم اور اس نے رزق دیا تمہیں، من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر ادا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تخونوا مت تم خیانت کرو، اللہ تعالی، والرسول اور رسول کی، وتخونوا اور نہ تم خیانت کرو، اماناتکم اپنی امانتوں میں، وانتم جبکہ تم، تعلمون تم جانتے ہو، واعلموا اور تم جان لو، انما بے شک، اموالکم تمہارے مال، واولادکم اور تمہاری اولاد، فتنۃ آزمائش ہے، وان اور بے شک اللہ تعالی، عندہ اس کے پاس، اجر ہے، عظیم بہت بڑا، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، ان اگر، تتقوا تم ڈرو گے، اللہ تعالی سے، یجعل وہ بنا دے گا، لکم تمہارے لیے، فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا، ویکفر اور وہ دور کر دے گا، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، ویغفر اور وہ بخش دے گا، لکم تمہیں، واللہ اور اللہ تعالی، ذو الفضل فضل والا ہے، العظیمی بہت بڑے، وَإِذْ اور جب، یمکروا چالیں چل رہے تھے، بکا آپ کے ساتھ، الذین وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، لیثبتوک تاکہ وہ قید کر لیں آپ کو، او یا یقتلوک وہ قتل کر دیں آپ کو، او یا یخرجوک وہ نکال دیں آپ کو، ویمکرون اور وہ چالیں چل رہے تھے، ویمکر اور تدبیر کر رہا تھا، اللہ تعالی، واللہ اور اللہ تعالی، خیر بہتر ہے، الماکرین سب تدبیر کرنے والوں سے، وَإِذَا اور جب، پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات، قولوا وہ کہتے ہیں، قد تحقیق، سمعنا سن لیا ہم نے، لو اگر، نشاء ہم چاہیں، لقلنا البتہ کہہ لیں ہم، مثلا مانند، ھذا اسی کی، ان نہیں، ھذا یہ، الا مگر، اساطیر کہانیاں ہیں، الاولین پہلوں کی، وَإِذْ اور جب، قالوا انہوں نے کہا، اللہم اے ہمارے اللہ، ان اگر، کانا ہے، ھذا یہ، ہوا وہی، اللہم اے اللہ، ان اگر، کانا ہے، ھذا یہ، ہوا وہی، الحق جو حق ہے، من عندک تیرے پاس سے، فامطر تو برسا، علینا ہم پر، حجارتاً پتھر، من السماء آسمان سے، او یا ائتنا تو لے آ ہم پر، بعذاب عذاب، علیم دردناک، وما اور نہیں، کانا ہے، اللہ تعالی، لیعذبہم کہ وہ عذاب دے انہیں، وانت جبکہ آپ،
فیہم ان میں موجود ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اہمیت بتا رہے ہیں، ان کا تقدس بتا رہے ہیں کہ آپ جب تک موجود ہیں تو اللہ ان میں عذاب کیسے لائے گا۔ وما اور نہیں کانا ہے اللہ تعالی معذبہم عذاب دینے والا انہیں، وہم جبکہ وہ یستغفرون وہ استغفار کر رہے ہوں، وما اور کیا ہے لہم انہیں اللہ کے نہ یعذبہم عذاب دے گا انہیں اللہ تعالی، وہم حالانکہ وہ یصدون وہ روکتے ہیں عن المسجد الحرامی مسجد حرام سے، وما حالانکہ نہیں کانو ہیں وہ اولیاءہ متولی اس کے، ان نہیں اولیاءہ متولی اس کے الا مگر المتقون متقی لوگ، ولیکن اور لیکن اکثرہم اکثر ان کے لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، وما اور نہ کانا تھی صلاتہم ان کی نماز عند پاس البیتی بیت اللہ کے الا مگر مکاءن سیٹیاں بجانا وتصدیتاً اور تالیاں بجانا، فذوقوا پس چکھو تم العذاب عذاب بما بوجہ اس کے جو کنتم تھے تم تکفرون تم کفر کرتے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جب اس طرح سے ڈائریکٹ حکم آتا ہے کہ تم چکھو تو اس سے پہلے حذف ہوتا ہے ایک ورڈ کہ پھر کہا جائے گا ان سے کہ تم چکھو، ٹھیک ہے، یہ ورڈ بیچ میں سے حذف کیا جاتا ہے، طریقہ ہے لکھنے کا، عربی ایکسنٹ ہے، تو ہمیں بات سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پہلے اس کے یہ کلمہ موجود ہے، پھر کہا جائے گا ایسے مشرکوں کو، ایسے گناہ گاروں کو کہ تم چکھو عذاب وجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو، لیصدوا تاکہ وہ روکیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، فسینفقونہا پس ان قریب وہ خرچ کریں گے اسے، ثم پھر تکون وہ ہو جائے گا علیہم ان پر حسرتاً حسرت کا سبب، ثم پھر یغلبون وہ مغلوب کیے جائیں گے، والذین اور وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، الی جہنم جہنم کے طرف، یحشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے، لیمیزا تاکہ جدا کر دے اللہ تعالی الخبیث ناپاک کو، من الطیب پاک سے، ویجعل اور وہ کر دے الخبیث ناپاک کو، بعدہ اس کے بعض کو، علی بعض بعض پر، فیرکمہ پھر وہ ڈھیر لگا دے گا اس کا، جمیعاً سب کا سب، فیجعلہ پھر وہ ڈال دے اسے، فی جہنم جہنم میں، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا، ان اگر ینتہو وہ باز آ جائیں، یغفر بخش دیا جائے گا، لہم ان کے لیے، ما جو قد سلف تحقیق پہلے ہو گیا، وَإِنْ اور اگر یعودو وہ پلٹیں گے وہ دوبارہ کریں گے، فقد تو تحقیق مدت گزر چکی، سنت الاولین پہلوں کی یعنی طریقہ پہلوں کا، وقاتلوہم اور جنگ کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا نہ رہے فتنتن کوئی فتنہ، ویکونا اور ہو جائے الدین دین، کلہ سارے کا سارا، للہ اللہ کے لیے، فإن پھر اگر انتہو وہ باز آ جائیں، فإن تو بے شک اللہ تعالی بما اسے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بے شک، وَإِنْ اور اگر تولوا وہ منہ موڑ جائیں، فاعلموا تو جان لو، ان بے شک اللہ تعالی مولاکم مولا ہے تمہارا، نعم کتنا اچھا ہے، المولا مولا، ونعم اور کتنا اچھا ہے، النصیر مددگار، بے شک، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر سورہ انفال آیت نمبر 40
الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 9 قول الملأ تکمیل ہوتا ہے۔ اللہ کے اذن کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں جو احکامات تیرے ہم نے پڑھے ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمانا، ہم سے جو غلطی خطا ہو گئی تیرے اس پاک کلام کو پڑھنے سمجھنے دوسروں تک پہنچانے میں اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والاخرى وبارک اللہ فیکن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔